آسک مفتی طارق مسعود۔ خواتین کا تعلیمی یوٹیوب چینل بنانا۔ ایک عورت ٹیچر ہے، کیا وہ یوٹیوب پر چینل بنا کر بچوں کو پڑھا سکتی ہے اور اس کی آمدن حلال ہوگی یا حرام؟ ساجد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ آج کل خواتین یوٹیوب چینل بہت بنا رہی ہیں اور اس میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، اصل عورت کا جو وظیفہ ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ گھر سنبھالنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کا حکم ہے سورہ حجاب میں کہ عورت گھر میں قرار پکڑے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یوٹیوب چینل میں وہ گھر پہ رہ کے ہی کرے گی نا، گھر سے باہر تھوڑی نکلے گی۔ تو دیکھیں، یوٹیوب چینل پہ جب عورت آ گئی تو گھر میں نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے اس وقت میں گھر میں تھوڑی ہوں، یہ میرا اسٹوڈیو ہے، میرا آفس ہے، لیکن میں اس وقت انڈیا میں بھی ہوں، میں اس وقت امریکہ میں بھی ہوں، میں اس وقت جاپان میں بھی ہوں، میں اس وقت آسٹریلیا میں بھی ہوں، میں اس وقت بہت دنیا میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو جو مسئلہ تھی کہ عورت اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے تاکہ لوگوں کو فتنہ نہ ہو، عورت کا جو پردہ ہے، اسلام عورت کو چھپانا چاہتا ہے مردوں کی نگاہوں سے۔ وہ حکمت جب ہی حاصل ہوگی جب عورت گھر کی چار دیواری میں رہے اور میڈیا پہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے۔ اصل حکم اسلام کا بہرحال یہ ہے، میں آگے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اصل حکم یہی ہے کہ اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ عورت گھر سنبھالے اپنا۔ کمانا جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ لبرلزم تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ لانے کی کوشش کی ہے کہ جو جیسے مرد کما رہے ہیں خواتین بھی کمائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خواتین کی ارننگ میں تو اضافہ ہو رہا ہے، معاشی لحاظ سے تو مضبوطی ہو رہی ہے، اس کو تو دیکھا جا رہا ہے، مگر گھر کے نظام کی واٹ لگ رہی ہے، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ عورت اپنے گھر کو سنبھالے۔ بہرحال رہا مسئلہ یہ کہ بذات خود یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اس کا تعلق ہے عورت کے یوٹیوب چینل پہ آنے کا تعلق ہے فتنے سے۔ بوڑھی عورت میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ ویسے بھی آج کل اتنا کچھ انٹرنیٹ پہ بےہودگی ہے، جس نے وہ بےہودگی دیکھنی ہوتی ہے وہ ان سائٹوں پہ جا کے دیکھتا ہے، وہ یوٹیوب پہ بیچاری ایجڈ خواتین کو نہیں دیکھتا کوئی بھی، تو ان میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ لہذا جو بوڑھی خواتین اگر وہ اسکارف لے کے آئیں اور چہرہ بے شک ان کا کھلا ہوا بھی ہو، اس کی بھی گنجائش ہے، تو وہ اگر کوئی ایسا تعلیمی سیٹ اپ چلاتی ہیں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یعنی اصل تو اپریشیٹ اسلام اسی کو کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، لیکن اگر اس اصل سے کوئی ہٹنا چاہے اور گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہے تو گنجائش کا مطلب یہ کہ یعنی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی خاتون کرتی ہیں تو اگر ایجڈ خاتون ہیں، ایج ان کی اتنی ہے کہ کوئی ایسی اٹریکشن ان کے اندر نہیں ہے، کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، جیسے قرآن مجید نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کو اللہ نے پردے سے کچھ مستثنیٰ کیا، اور بڑھاپے کی جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان کی طرف نکاح کی رغبت لوگوں کی ختم ہو جائے۔ تو اس قسم کی خواتین اگر آتی ہیں لیکن وہ اس کا اہتمام کریں کہ اسکارف لیں، کم از کم چہرہ بے شک کھلا ہو لیکن باقی ڈریس ان کا پراپر ہو، تو وہ اگر کوئی تعلیمی چینل بناتی ہیں یوٹیوب پہ یا اور کوئی مفید کام چینل پہ آ کے کرتی ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اس میں میرا خیال ہے اہل علم اختلاف نہیں کریں گے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن جوان لڑکی کے لیے آنا بغیر نقاب کے خاص طور پر اور چہرہ اپنا کھولنا تو یہ یقیناً فتنے کا سبب ہے، لہذا اس کو ناجائز ہی کہا جائے گا، چاہے وہ تعلیمی سرگرمیوں ہی کے لیے آ رہی ہوں، کیونکہ جوان لڑکی کی طرف فاسق فاجر لوگ ہیں جو معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا فحاشی پھیل رہی ہے، اور اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے۔ جوان عورت کا جو چہرہ ہے وہ بھی فتنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، لبرل لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ تو ان کے ہاں تو یہ سب چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی نا، ان کے ہاں تو بس یعنی اگر بے حیائی پھیل بھی جائے تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، لیکن اسلام بے حیائی کے دروازوں کو، بے حیائی کے راستوں کو روکتا ہے۔ تو جوان لڑکی کے لیے اصل حکم یہی ہے کہ وہ چہرہ کھول کے یوٹیوب کے چینل پہ نہیں آ سکتی، ناجائز ہے، گناہ گار ہوگی۔ البتہ جہاں مجبوری ہو، ضرورت ہو تو وہاں اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، کیونکہ چہرے کا پردہ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے
کہ بعض فقہا چہرے کے پردے کو واجب نہیں سمجھتے، لیکن راجح قول یہی ہے، قرآن و سنت کے آپ دلائل دیکھیں اور فتویٰ جس پر دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا، جوان عورت کا چہرہ چھپانا بھی فرض ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، وہ مجبوری کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں، تو مجبوری میں عورت کو چہرہ کھولنے کی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ایک مجبوری تو یہ ہوتی ہے، بعض دفعہ خواتین شادی ہو کے جب جاتی ہیں تو شوہر اور ساس دیور سے پردہ نہیں کرنے دیتے ان کو، اور ایسے بھی نوبت آئی ہے کہ طلاق تک نوبت آ گئی کہ اگر دیوروں سے لڑکی نے پردہ کیا تو اس کو ڈیورس دے دیں گے۔ اب طلاق کے بعد عورت کو زیادہ فتنہ ہو سکتا ہے نا، وہ تو شوہر سے ہی محروم ہو جائے گی، اس کی طرف مردوں کی ہوس کی نگاہیں زیادہ پڑتی ہیں، ابھی تو کم از کم ایک شوہر کا نام تو ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم اس کے شوہر کو غیرت دلاتے ہیں کہ شرم کرو، حیا کرو، کیا کر رہے ہو تم، لیکن وہ نہیں مانے، سسرال نہ مانے، تو ایسے موقع پہ پھر عورت کو گنجائش دی جاتی ہے کہ وہ دیور کے سامنے بحالت مجبوری چہرہ کھول لے، باقی جسم تو مکمل پراپر ڈھکا ہوا ہو، لیکن اگر وہ کمبخت دیور مجبور کر رہا ہے کہ بھئی بھابھی میرے سے پردہ کیوں کر رہی ہے، اور شوہر بھی اس کو مجبور کر رہا ہے، ساس بھی مجبور کر رہی ہے بہو کو، اور نوبت یہاں تک ہو رہی ہے کہ ڈیورس ہو جائے گی، گھر تباہ ہو جائے گا، تو ایسی مجبوری میں یہ فتویٰ بعض علماء دیتے ہیں کہ ایسی مجبوری میں گھر بچانے کے لیے ایک گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھی دیور کے سامنے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے ایسی مجبوری میں۔ تو باقی جسم چھپا رہے گا، مجبوری میں کبھی سامنا ہو جاتا ہے، جیسے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ مجبوری میں ہے، وہ طلاق سے بچنے کی مجبوری، لیکن نارملی یہ ایسا نہیں ہے، دیور سے پردہ بھابھی کو پر لازم ہے کہ وہ دیور سے چہرہ چھپائے۔ تو ایسی ہی مجبوری بعض دفعہ معاش کی مجبوری ہوتی ہے، بعض خواتین کو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا، اب ظاہر ہے اس کے لیے پھر وہ گھر سے باہر نکلیں گی، گھر سے باہر نکلنے میں بھی مسائل ہیں، جاب کریں گی، باس کی نگاہیں، آج کل میرے پاس خواتین آتی ہیں مسائل بتا رہی ہوتی ہیں کہ دفتر میں جاب کر رہی ہیں، وہ گھر والوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، باس گندی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ماتحت ہے، تو جو ہے نا اس کے جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سارے باس ایسے ہوتے ہیں جو میرا اس وقت میرے مسائل کا چینل دیکھ رہے ہیں، ان باسز کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو لیکن ہوتے ہیں بہت سارے فتنے ہوتے ہیں، تو کم از کم یوٹیوب میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی مرد آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، یہ تو خطرہ اتنا نہیں ہوتا۔ تو ایسی معاش کی مجبوری میں جاب سے بہرحال بہتر ہے میرے خیال میں کہ وہ گھر میں اپنا یوٹیوب کا کوئی چینل بنا کے کوئی تعلیمی سرگرمیاں لوگوں کو بتائے، لیکن اس میں بھی اصل یہ ہے کہ چہرہ چھپائے، چہرہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی جوان لڑکی اگر چہرہ پہ نقاب لے کے بھی اگر وہ کلاس لے لے گی اور بچوں کو پڑھائے گی تو اس میں یعنی چہرہ ایکسپوز کرنے کا کیا کوئی تک نہیں بنتا، تو اس میں بھی اتنا کر لیا جائے کہ معاشی مجبوری اگر ہو تو یوٹیوب پہ چینل بنائے اور نقاب لے کے وہ بچوں کو جو ہیں وہ پڑھا سکتی ہیں، یا کوئی بھی کھانے پکانے کی طرح کی جو آج کل خواتین نے ایک یوٹیوب پہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ارننگ کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ رہا مسئلہ کہ یوٹیوب کے چینل سے عورت کے لیے کمانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو کمانے کا تعلق پردے یا بے پردگی سے نہیں ہے، کمانے کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک تو یوٹیوب پہ جو اشتہار چلتے ہیں ان اشتہاروں سے ہے، دوسرا آپ جو اس ٹیچنگ کے بدلے میں جو لوگوں سے آپ فیسیں لے رہی ہیں، جو خاتون فیسیں لے رہی ہیں اس سے ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے اس کا تعلق تو اس سے کہ ایڈورٹائز جائز ہیں یا ناجائز، جائز ناجائز کا مطلب یہ کہ جو پروڈکٹ ہے جس کا ایڈورٹائز چل رہا ہے وہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام، کسی فلم کا اشتہار چل رہا ہے، کسی سودی بینک کا اشتہار چل رہا ہے، شراب کا اشتہار چل رہا ہے، تو اس کی جو ارننگ ملے گی وہ ٹوٹل حرام ہے، وہ صدقہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ لیکن اشتہار جائز چیز کا چل رہا ہے مگر اس میں درمیان میں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں تو وہ غلط ہو رہا ہے، لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے، بے حیائی ہو رہی ہے، اس سے پھیل رہی ہے۔ لیکن چونکہ پروڈکٹ جس چیز کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ پیسے ان لڑکیوں کے نہیں مل رہے، وہ اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے مل رہے ہیں۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، جیسے شیمپو کی ایک بوتل آپ بیچتے ہیں تو اس پہ لڑکی کی تصویر بھی ہوتی ہے مگر پیسے آپ کو اس تصویر کے نہیں مل رہے ہوتے، شیمپو کے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایڈورٹائز جو یوٹیوب پہ چلتے ہیں وہ ایڈورٹائز اگر جائز چیز کے چل رہے ہیں تو بے شک اس میں موسیقی اور لڑکیوں کا آنا وہ تو غلط ہے، مگر ارننگ حرام نہیں ہو جائے گی، ارننگ اس چیز کی نہیں مل رہی، اس موسیقی کی ارننگ جو دی جا رہی ہے وہ اس پروڈکٹ کی دی جا رہی ہے جس کو مارکیٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ پھیلے، اس چیز کی ارننگ دی جا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں جو اپنے چینل کو مونیٹائز کر کے اشتہارات کے ذریعے پیسے کماتے ہیں ان کو ہم پھر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی مشورہ کیا ہے کہ یہ تو واجب کے درجے میں ہے، یہ لازم ہے ان پر کہ کم سے کم 5%، بعض حضرات کہتے ہیں 10%، بعض کہتے ہیں 5%،
5% اپنی ارننگ میں سے لازمی صدقہ کیا جائے, کیونکہ اس میں حرام بہرحال شامل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ناجائز اشتہار چلتے ہیں, خاص طور پہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں اور اس ٹائپ کا بیہودہ قسم کا میوزک ہو رہا ہے, تو وہ حرام کی آمیزش بہرحال ہو رہی ہے. تو اصل جو آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ تو اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دیے جا رہے ہیں, اس کو ایڈورٹائز کرنے کے دیے جا رہے ہیں, لیکن بہرحال اس میں حرام کی آمیزش بھی ہو رہی ہے, تو اس آمیزش کو صدقہ کیا جائے. تو چاہے وہ خاتون کا چینل ہو یا مرد کا چینل ہو, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ چینل پہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے مل رہے ہیں. دوسرے پیسے جو آپ کو چینل پہ مل رہے ہیں, وہ اگر آپ کوئی ٹیچنگ کر رہی ہیں اور اس کی فیسیں آپ کو مل رہی ہیں, تو وہ اس کا بھی پردے سے تعلق نہیں ہے. ایک عورت بے پردہ ہو کے بچوں کو پڑھا رہی ہے اور فیس لے رہی ہے, تو فیس اس کی حلال ہوگی, اس لیے کہ فیس بے پردگی کی نہیں مل رہی, فیس ٹیچنگ کی مل رہی ہے. جیسے یونیورسٹیوں میں بعض لڑکیاں پڑھاتی ہیں, پروفیسر ہیں, بیہودہ لباس میں جاتی ہیں, ٹیچنگ کرتی ہیں, تو ان کی تنخواہ کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہاں, اس عمل کو حرام کہیں گے کہ آپ بے پردہ ہو کے کیوں جا رہی ہیں, بے پردہ ہو کے کیوں پڑھا رہی ہیں, آپ فیمیل ہو کے میل لڑکوں کو, ینگ لڑکوں کو کیوں پڑھا رہی ہیں, اس کے تو ہم غلط کہیں گے. لیکن ارننگ کو حرام نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ ارننگ اس چیز کی نہیں ہو رہی ہے. ارننگ جو ہو رہی ہے وہ تو ٹیچنگ کی ہو رہی ہے, جو بذات خود ایک جائز کام ہے. یعنی جو آپ ان کو جو علم منتقل کیا جا رہا ہے ان کی طرف, اس کے پیسے آپ کو مل رہے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے ایک طوائف اگر ناچتی ہے اور ایک فنکارہ ناچتی ہے, اس ناچ کے اس کو پیسے ملتے ہیں, تو یہ پیسے حرام ہیں. لیکن اگر وہ وہاں کھڑے ہو کر کوئی لیکچر دے رہی ہے, کوئی کسی چیز میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہے جائز چیز میں, تو اس جائز چیز کے پیسے تو بہرحال جائز ہوں گے, لیکن یہ عمل اس کا ناجائز ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں کر رہی ہے, غلط, یعنی مطلب یہ کہ بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے کیوں آ رہی ہے. تو اسی طرح کوئی خاتون اگر یوٹیوب چینل پہ آ کے ٹیچنگ کرتی ہیں, کھانے پکانے کی ترکیبیں بتاتی ہیں لوگوں کو, یعنی کوئی جائز کام کر رہی ہیں اور اس کے عوض میں ان کو کوئی فیس مل رہی ہے, تو وہ فیس بہرحال جائز ہے, کیونکہ اس کا اس بے پردگی سے تعلق نہیں ہے, اس کا اس عمل سے تعلق ہے جو عمل وہ یوٹیوب پہ کر رہی ہیں. وہ عمل اگر جائز ہے تو اس کی تنخواہ بھی جائز ہے. اور اگر کوئی چرس بنانے کا طریقہ خاتون بتا رہی ہیں, ہیروئن بنانے کا طریقہ بتا رہی ہیں, تو 100% نقاب میں بیٹھ کے بھی اگر وہ بتائیں گی تو اس کی جو فیس ان کو ملے گی وہ فیس حرام ہوگی. اس لیے کہ جس چیز کی فیس مل رہی ہے وہ, یعنی کوئی شخص اگر کوئی خاتون اگر سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک فل نقاب میں آئیں اور کالا چشمہ لگا ہوا ہو اور بالکل حیا کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ خدا نخواستہ ہیروئن بنانے کا طریقہ سکھا رہی ہوں, تو ان کی آمدن حرام ہی رہے گی. ہم یہ نہیں کہیں گے کتنی باپردہ ہے تو ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز سے یہ پڑھا رہی ہیں اور حیا کے تقدس اور یہ سارے حیا کے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں, تو تقاضے کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ پڑھا کیا رہی ہے. تو بے پردہ ہو کے جائز چیز پڑھائے گی تو تنخواہ حلال ہوگی, گناہ بے پردگی کا ہوگا. باپردہ ہو کے حرام چیز لوگوں کو سکھائی جائے گی تو ارننگ حرام ہوگی, باپردہ ہونے کا ثواب مل جائے گا بہرحال کہ آپ ماشاءاللہ باپردہ ہیں. تو یہ یوٹیوب کی ارننگ کا اس سے تعلق ہے, اس کا بے پردگی یا پردہ سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے خاتون اگر یوٹیوب چینل بنا کر کوئی جائز چیز معاشرے کو سکھا رہی ہیں, اس کے بدلے میں ان کو تنخواہ مل رہی ہے, فیس مل رہی ہے, تو وہ فیس بہرحال جائز ہے. اور مونیٹائزیشن کی وجہ سے جو ایڈ چل رہے ہیں, اس ایڈ کی جو ارننگ ہے, اس ارننگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا تفصیل ہے. شراب اور بینکوں کا اشتہار, فلموں کا اشتہار, اس کی ارننگ حرام ہے. اور اگر جائز چیز کا اشتہار چل رہا ہے اس کی ارننگ جائز ہے. لیکن اس جائز چیز میں جو حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے, بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کچھ فیصد آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے, کچھ پیسے. تو یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ خاتون کو حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے. کوئی مجبوری ہو تو جوان لڑکی چہرے کے پردے کے ساتھ چینل بنا سکتی ہے تاکہ معاشی ضرورت پوری ہو سکے. اچھا, یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو خوب سمجھیں. میری جو ساری تقریر ہے نا کہ خاتون چینل پہ آنا, اور اس کی جو میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے, یہ اس چینل کے بارے میں جس میں خاتون کا جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. اگر ایسا نہیں ہے, بہت ساری خواتین آن لائن ٹریڈنگ کر رہی ہیں گھر بیٹھے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, یا ایسی امیزون ٹائپ کی جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جس میں آپ آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, تو بہت خواتین لاکھوں روپے کما رہی ہیں. وہ ہمارے جاننے والوں میں خواتین ایسی ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ یہاں سے چیز اٹھائی ادھر بیچی, ادھر سے اٹھائی ادھر بیچی, وہ کر رہی ہیں. یعنی صرف وہ جو ہے نا کی پیڈ پہ ان کی انگلیاں استعمال ہو رہی ہیں, ان کا جسم بھی ایکسپوز نہیں ہو رہا, حتیٰ کہ ان کی آواز بھی کوئی نہیں سن رہا. تو اگر اس طرح سے کوئی خاتون گھر بیٹھے پیسے کما سکتی ہیں آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے,
تو نہ صرف جائز ہے بلکہ میرا مشورہ ہے کہ کمائیں، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورت کے لیے پیسہ کمانا برا نہیں ہے، عورت کے لیے بے پردگی بری چیز ہے، تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بے پردہ ہونے کو اسلام پسند نہیں کرتا عورت کے لیے، لیکن کمانے کو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی ہے، پہلا نکاح آپ کا حضرت خدیجہ سے ہوا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انویسٹ کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیسے بزنس میں لگائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں تنبیہ کی کہ بھئی تم تو میری زوجہ ہو اور تم پیسے کیوں کما رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پردے کے حکام کی پوری رعایت ہو رہی تھی۔ تو عورت کے لیے پیسہ کمانا بذات خود بری چیز نہیں ہے۔ جو اسلام نے کہا نا گھر میں گھر کو سنبھالو، تو سنبھالنے کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح سے بزنس کرنا کہ گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو پہلے گھر کی ذمہ داری، اور چونکہ گھر میں رہ کے اگر آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس میں گھر کی ذمہ داری بھی اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے۔ سارا دن تو کوئی نہیں گھر کے کاموں میں لگا رہتا ہے نا، تو اس لیے نہ صرف آن لائن ٹریڈنگ خواتین کے لیے جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس لیے مستحب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، تو اس کے مفہوم میں خواتین بھی داخل ہیں، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام میں جو احکام مرد کے لیے ہیں، تو جو صیغے مرد کے لیے استعمال کیے وہ عورت اس میں خود بخود داخل ہے، تو وہ تمام فضائل جو تجارت کے مردوں کے لیے وہ خواتین کے لیے بھی ہیں، کیونکہ خواتین اگر اس طرح گھر میں آن لائن ٹریڈنگ کریں گی تو اس سے مسلم معاشرہ مضبوط ہوگا، خواتین کو بھی فائدہ ہوگا اور گھر کی ذمہ داریاں بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، مرد کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، گھر میں رزق کی کشادگی ہوگی۔ وہ جب رزق کی کشادگی ہوگی تو اچھی خیر کے کاموں میں وہ، کیونکہ مسلمان کے پاس پیسہ آنے سے خوب اچھی طرح سمجھ لیں مسلمان مضبوط نہیں ہوگا، اسلام مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے بہت سی صحابیات تھیں جنہوں نے تجارت کی ہے، جن میں سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسلامی تاریخ میں بہت ارب پتی صحابیات یعنی خواتین گزری ہیں جنہوں نے تجارت کی ہے۔ تو ہم تجارت سے منع نہیں کر رہے، اسلام تجارت سے منع نہیں کر رہا، تو بلکہ میں کہتا ہوں اس دور میں خواتین کے لیے یہ انٹرنیٹ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہیں، مگر اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے اگر آپ کو اس میں بے پردگی نہ ہو رہی ہو تو نہ صرف وہ ٹریڈنگ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، قابل یعنی اس بات کے لائق ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو مسلمان خلافتیں جب تھیں تو بہت زیادہ مسلمان خواتین تجارت کیا کرتی تھیں، گھروں میں کپڑے بنا کے بیچا کرتی تھیں، تو مسلمان کو فائدہ ہے اس سے۔ تو اگر خاتون اس طرح آن لائن کوئی ٹریڈنگ کر سکتی ہیں تو کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سیکھنا چاہیے، اور مردوں کو چاہیے کہ اس کام میں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ Ask Mufti Tariq Masoud.